میرا نام عمر فاران ہے اور میں ایک سول سرونٹ ہوں۔ آج میں آپ سے اپنی ایک ذاتی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے والدین کو ایک ہی ہفتے کے دوران کورونا کی وجہ سے کھویا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے۔ ایک واقعہ، ایک سانحہ ہمارے اوپر گزرا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے میرے والدین ایک ہی ہفتے کے دوران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 13 مارچ 2021 کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور 20 مارچ 2021 کو میری والدہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں، اور دونوں کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ دونوں پہلے ہاسپٹل گئے، سادہ وارڈ کے اندر گئے جو کہ کرونا وارڈ کہلاتا ہے، آئسولیشن سینٹر بنا ہوا ہے ہر ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد دونوں آئی سی یو میں گئے۔ دونوں کا بیڈ کٹھے تھا، اور پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے بعد میری والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ 26 فروری 2021 کو میرے والد اور میرے والدہ جو ہیں وہ بالکل صحت مند تھے، اور میں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، اور چھٹیوں سے واپسی کے اوپر ہم لوگ بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، دونوں صحت مند تھے۔ میرے والد صاحب کو دل کا عارضہ تھا، لیکن میری والدہ بالکل صحت مند تھیں، اور میرے والد صاحب کے بھی چیک اپ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی جس سے ہمیں ہوتا کہ بھی میرے والد صاحب کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ لیکن ان کو ہلکا سا بخار تھا اور ان کو کھانسی ہونا شروع ہو گئی۔ میں ان کا سیمپل اپنے سامنے دے کر آیا۔ جب میں اسلام آباد پہنچا 1 مارچ 2021 کو، تو مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بالکل صحت مند نہیں ہیں، اور ان کو کرونا کی شکایت ہے، ان کو کرونا کی تشخیص ہو گئی ہے، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ کانفیڈنٹ تھے۔ ہمارے گھر میں 3 ڈاکٹرز، میری بہن ڈاکٹر، میرے بہنوئی ڈاکٹر، اور میرے تایا جو کہ ہمارے ہمدیوار ہیں، ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر۔ میرے والد صاحب کا اس دنیا سے جانا صرف میرے والد کا جانا نہیں، میرے والد کے ساتھ ساتھ میرے سب سے اچھے دوست تھے، اور والد پلس سب سے اچھے دوست کا اس دنیا سے جانا، ان کی اہمیت جو ہے اس کا ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوا۔ تو آج جو وہ تمام لوگ جو اس کو بڑا کیجول لے رہے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ شاید مجھے افیکٹ نہیں کرے گا، میری فیملی کو افیکٹ نہیں کرے گا، جب آپ کے گھر میں کووڈ خدا نخواستہ آ جائے گا اور آپ کے پیاروں کو افیکٹ کرے گا، اور سب سے بڑی چیز، انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے والدین ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے اتنی اچانک چلے جائیں تو اس کے لیے اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں۔ انسان کے سامنے ہر قسم کی دنیا کی ٹیمپٹیشن بے معنی ہو جاتی ہے، انسان کے ایمبیشنز بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں ایز فار مائی سیلف اگر دیکھوں تو میرے والد صاحب جب مجھے ٹی وی پر دیکھتے تھے، میرے والد صاحب جب مجھے خبروں میں دیکھتے تھے، تو سب سے پہلا فون میرے والد صاحب کا مجھے ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں خبروں میں دیکھا۔ اب میں جب کسی بھی جگہ پہ جاتا ہوں تو مجھے تیار ہونے کی تمائی ختم ہو گئی کہ اب مجھے کس نے فون کرنا ہے، کس نے دیکھنا ہے مجھے ٹی وی کے اندر، کس نے مجھے خبروں میں دیکھ کر فون کرنا ہے۔ دن میں جو 4 دفعہ میری بات ہوتی تھی میرے والد صاحب کے ساتھ فون کے اوپر یا میری والدہ کی، وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ سو اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں۔ والدین جب ایک دفعہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اپنے والدین کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں۔ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ 3 سال اپنی سروس کے کہ میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہاں پوسٹنگ کروا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اور میں اپنے والد صاحب کے پاس نہ جا سکا۔ اور اس وقت کے اندر والدین کی قدر کا سب سے بڑا آپ کا سٹیپ یہی ہوگا کہ خدا را خود بھی بچیں، ان کو بھی روکیں۔ ان کے پاس جب جائیں باہر سے آ کے تو پراپر سینیٹائز ہو کر جائیں، ہاتھ منہ دھو کر جائیں، کپڑے چینج کر کے جائیں۔ ایسے آپ ان کی حفاظت کریں گے، اور یہ ظاہری طور کے اوپر آپ کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، اور اصل طور کے اوپر بھی آپ کا بڑا سٹیپ ہوگا کہ آپ ان کو اس موذی مرض سے بچا رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک مرض ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کرونا کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، میرے والد صاحب جو ہیں وہ 67 ایئرز ان کی ایج تھی، اور وہ کافی زیادہ بچتے تھے، ماسک بھی لگاتے تھے، اور ہمیں نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ انہوں نے یہ وائرس کہاں سے کانٹریکٹ کیا اور وہ کہاں سے لے کر آئے۔ لیکن یقینی طور پر
یا تو کسی کیریئر نے ان کے سامنے کف کیا، یا وہ کسی ایسی گیدرنگ کے اندر گئے، جنازے کے اندر گئے جہاں پر انہوں نے یہ وائرس جو ہے وہ ان کو یہ وائرس لگ گیا۔ سو احتیاطی تدابیر میرے خیال میں زیادہ ہو سکتی تھی کہ اگر ہم انہیں روکتے جنازوں میں جانے سے، ان کو گیدرنگز میں جانے سے روکتے۔ میرا ایکسپیرینس ہے 17-18 دنوں کا کووڈ ICU کا، انتہائی نگہداشت وارڈ کے اندر 10 بیڈ کا وہ وارڈ تھا اور اس کے اندر میرے والدین موجود تھے۔ ہر روز منیمم کپل آف ڈیتھس ہوتی تھیں، دو یا دو سے زیادہ اموات ہوتی تھیں، اور اس پورے مہینے میں میری اطلاعات کے مطابق اور میری آبزرویشن کے مطابق صرف ایک سروائیور ہے، انکلوڈنگ مائی پیرنٹس۔ تمام لوگ جو اس وارڈ کے اندر آئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک یہ بھی عام طور کے اوپر میں نے مت سنا ہے، لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر خدا نخواستہ مریضوں کو زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ انتہائی غلط مفروضہ ہے، انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ میرے اس وقت خاندان کے 3 ڈاکٹرز ہمہ وقت میرے پیشنٹس، میرے والدین کو اس وقت دیکھ رہے تھے، میری اپنی سسٹر، میرے اپنے بہنوئی اور میرے اپنے تایا کے بیٹے، اور ڈاکٹرز نے آخر تک کوشش کی کہ میرے والدین کو کسی طرح سے اس بیماری سے بچا سکیں، لیکن یہ بیماری اتنی خطرناک ہو جاتی ہے، یہ بیماری انسان کے سب سے نازک اعضاء یعنی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جلدی تشخیص اس میں بہت ضروری ہے، بہت جلد، جیسے ہی آپ کو تھوڑے سے سمٹم آئیں، آپ کے ارد گرد بزرگوں کو تھوڑی سی بھی اس کی علامات آئیں، فوراً اس کا ٹیسٹ کروائیں اور بالکل ہسپتال جانے سے مت کترائیں۔ بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا نے 14ویں صدی کے اندر 20 کروڑ لوگوں کی جان لی۔ نہ تو اس وقت بل گیٹس تھا اور نہ اس کی کوئی الیکٹرانک چپ تھی جو کہ وہ اس ویکسین کے ذریعے یا وائرس کے ذریعے انسانوں کے اندر فٹ کر سکے اور انسانوں کو کنٹرول کر سکے۔ سو ایسے مفروضے قائم کرنے سے پہلے یہ بات ضرور، اور ایسے مفروضے پھیلانے سے پہلے سوشل میڈیا پہ اس بات کو ضرور دیکھ لیں کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ براہ راست، واسطہ یا بالواسطہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا موجب بنیں گے۔ جب بھی بازار میں نکلتا ہوں، ادھر ادھر نکلتا ہوں، تو مجھے بڑی ایک فضول بات سننے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ رات جو ہے نا وہ انسان کی باہر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اونٹ کو باندھنا بھی چاہیے، پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ تو احتیاطی تدابیر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بڑی چیز جو میرے سامنے آئی، میری والدہ کی قرآن خوانی والے دن somebody contacted me، کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا۔ ایک صاحب تھے، میرے دوست ہیں، ان کے والد صاحب ادھر ہوتے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں۔ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کو کووڈ تھا اور انہوں نے وہ کووڈ کنٹریکٹ کر کے ہسپتال جانے سے انکار کیا ہوا تھا۔ ہسپتال گئے، میں ان کے پاس گیا، ان کی منت سماجت کی۔ ان کے وائرس کا تناسب اس وقت یہ تھا کہ ان کے 50% لنگز جو ہیں، 50% پھیپھڑے جو ہیں وہ اس وقت بیماری کے زیر اثر تھے، اور ان کا HRCT یہ دیکھ کر ڈاکٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں۔ میں ان کو لے کر ہاسپٹل میں گیا، ان کے ساتھ میں آئی والنٹیئرڈ مائی سیلف، میں نے رضاکارانہ طور کے اوپر ان کو ہسپتال میں ان کا داخلہ کروایا، ان کی تھیراپی بھی سمجھائی ان کے بچوں کو، کیونکہ میں اس سچویشن سے تازہ ہو کر گزرا تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں بھاگتی دوڑتی رہیں اور ان کا کوئی بھی رشتہ دار ان کے قریب نہیں آیا، بٹ 5-6 دن کے اندر ان کو فوری وقتی تشخیص اور فوری علاج کے بعد آج وہ ماشاءاللہ اپنے گھر کے اندر صحت مند بیٹھے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ اس بیماری سے آرام سے باہر آ گئے۔ سو معاشرتی اقدار کو بدلنا ہے، ہمیں زندوں کی قدر کرنا ہے۔ مردوں کے لیے فاتحہ تو انسان غائبانہ بھی پڑھ سکتا ہے، زندوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی کرونا میں مبتلا ہو گیا ہے، ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ان سے پوچھیں، مریض سے کانٹیکٹ میں آئے بغیر ان کی مدد کریں، ان کو دوائیاں ارینج کرنے میں، ان کو بلڈ ارینج کرنے میں، ان کو کسی بھی قسم کی دقت کے اندر ان کی مدد کریں۔ ایسے آپ کسی کی جان بچائیں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔